شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ نمبر 190۔ دنیا اور دنیا پرست اس خدا کی حمد جس کی حمد سارے جہاں میں عام ہے، جس کا لشکر غالب اور شان بلند ہے۔ میں اس کی مسلسل نعمتوں اور بلند عطیوں پر اس کی حمد کرتا ہوں، جس کے علم کا درجہ اس قدر بلند ہے، جس نے گناہگاروں سے درگزر کیا اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ جو گزر رہا ہے یا گزر چکا وہ سب جانتا ہے۔ جو اپنے علم سے تمام مخلوقات کو خلق کرنے والا اور اپنے حکم سے انہیں لباس وجود بخشنے والا ہے، بغیر کسی کے نقش قدم پر چلے یا سکھائے اور بغیر کسی حکیم صنع کے نمونہ کی پیروی کیے اور بغیر لغزش کھائے اور بغیر مشیروں کی جماعت سے مشورہ لیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہے۔ انہیں اس وقت مبعوث فرمایا جب لوگ گمراہی میں چکر کھا رہے تھے اور حیرت میں غلطان و پیچاں تھے۔ انہیں ہلاکت کی مہاریں کھینچ رہی تھی اور زنگ کے کفل ان کے دلوں پر لگے ہوئے تھے۔ خدا کے بندوں، میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، چونکہ یہ تم پر خدا کا حق ہے اور خدا پر تمہارا حق ثابت کرنے والا ہے، اور تقوی پر قائم رہنے کے لیے خدا سے مدد مانگو اور اس کے ذریعہ خدا تک پہنچنے کے لیے امداد طلب کرو، اس لیے کہ اس کا وہی آج محافظ اور سوپر ہے اور کل جنت کی راہ ہے۔ اس کا راستہ کھلا ہوا اور اس کا راہ و نفع میں ہے، اور خدا جس کے یہ سپرد ہے وہ اس کا نگہبان ہے۔ یہ تقوی ہمیشہ اپنے آپ کو گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے پیش کرتا رہا ہے، اس لیے کہ کل انہیں اس کی ضرورت پڑے گی جب خدا اپنی مخلوق کو دوبارہ لائے گا، اور جو دیا ہے وہ واپس لے گا، اور جو نعمتیں بخشتا رہا ہے ان کے متعلق سوال کرے گا۔ وہ لوگ بہت کم نکلیں گے جنہوں نے اسے قبول کیا اور اس کا پورا حق ادا کیا۔ وہ گنتی کے لحاظ سے تو کم ہوگے مگر اس مدح کے حقدار ہیں جو خدا نے فرمائی کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہیں۔ لہٰذا تقوی کی آواز ہر کان لگائے رہو اور کوشش سے اس کی پابندی کرتے رہو، اس سے اپنی گزری ہوئی کوتاہیوں کے عوض قرار دو اور مخالف کے بدلہ موافق مہیا کر لو۔ اس کے ذریعہ اپنے خواب غفلت کو بیداری سے بدل دو اور اس حالت میں اپنے دن گزار دو۔ اس کو اپنے دلوں کا شعار بنا لو اور اس کے ذریعے اپنے گناہوں کو دھو ڈالو، اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کر لو اور موت سے پہلے اس سے زیادہ راہ حاصل کر لو، اور ان سے عبرت حاصل کرو جنہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے عبرت حاصل کرنے والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اپنی حفاظت کا انتظام کرو اور دنیا سے دامن پاک رکھو اور آخرت کے شدائی ہو جاؤ۔ جسے تقوی نے بلندی بخشی ہو اسے پست نہ کرو، اور جسے دنیا نے اونچا کر دیا ہو اسے بلند مرتبہ نہ سمجھو۔ اس کے چمکنے والے بادل کو نہ دیکھو، اس کی باتیں کرنے والے کی باتیں نہ سنو، اور اس کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو نہ۔ اس کی چمک سے روشنی کی امید رکھو، اس کی نفیس چیزوں پر دھیان دو، چونکہ اس کی چمک دکھا دے گی، اس کی باتیں جھوٹی، اس کا مال تباہ اور نفیس چیزیں برباد ہونے والی ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا جھلک دکھا کر منہ موڑنے والی، اپنی طرف مائل کرنے والی ہے۔ یہ سرکش گھوڑے کی مانند اڑیل جھوٹی، بڑی خائن، ہٹ دھرم، ناشکر گزار، بہت خفاکار، کجر و راہ حق سے منحرف، راہ راست سے دور کر دینے والی ہے۔ اس کی عادت ایک سے دوسرے کی طرف پلٹ جانا اور اس کا ہر قدم زلزلہ ہے۔ اس کی عزت ذلت، اس کی سنجیدگی ہرزہ سرائی، اس کی بلندی پستی ہے۔ یہ جنگ و جدل، لوٹ مار اور ہلاک کا گھر ہے۔ اس کے باشندے پادر رقاب، چل چلاؤ کے منتظر، گزرے ہوئے سے جا ملنے اور جدائی کی کشمکش میں گرفتار ہے۔
اس کے راستے جدا جدا پریشان، اس کے بھاگنے کے راستے دشوار اور مطالب ناکام ہے۔ چنانچہ اس کی محفوظ گھاٹیوں نے انہیں چھوڑ دیا، ان کے گھروں نے انہیں باہر نکال پھینکا، ان کی عقل مندیوں نے انہیں عاجز کر دیا۔ اب یہ حال ہے کہ کسی کی کوئی چیز کٹی ہوئی، کچھ گوشت کے لوتھڑے جن کی کھال اتری ہوئی، اور کچھ کٹے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خون میں، کچھ افسوس میں اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، کف افسوس مل رہے ہیں، کچھ اپنے رخسار ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے، کچھ انہیں سمجھ کر کوسنے والے، اور کچھ اپنے ارادوں سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ چارہ سازی کا وقت ہاتھ سے نکل چکا، بلائے ناگہانی موت سامنے آ گئی، اب نکل بھاگنے کا وقت کہاں؟ یہ تو ایک نہ ہونے والی بات ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اور جو وقت جا چکا وہ جا چکا، اور دنیا اپنی منمانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ ان پر نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔